ابھی مولانا طارق صاحب نے سر کے بال لگوائے نا, مجھ سے کتنے لوگوں نے کہا آپ بھی کلپ ریکارڈ کروا دیں. کچھ لوگوں نے ریکارڈ بھی کروائے, اور ریکارڈ بھی کیسے کروائے کہ مولانا کو کیا ضرورت تھی اس عمر میں بال لگوانے کی. تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے آپ کو کیا ضرورت تھی اگر لگوا لیا تو اس پہ ایک تبصرہ کرنے کی. میں نے کہا بڑا ٹائٹ تبصرہ کیا کسی نے. ان کا بال لگوانا ٹھیک تھا یا نہیں تھا تو آپ کا تبصرہ کرنے کی بھی آپ کو ضرورت کیا تھی بھائی؟ ان کا پرسنل معاملہ ہے. مجھے بہت لوگوں نے کہا آپ کا, میں نے کہا میں پاگل ہوں کیا, میں فالتو بیٹھا ہوا ہوں, میں کوئی سر پہ بال لگوائے اس کی مرضی, بال اتروائے. ہاں میں ٹنڈ کے فضائل اور بالوں کے فضائل بیان کر سکتا ہوں جنرلی, کہ یہ جو خانقاہوں میں ٹنڈ کا رواج ہے کہ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے, مجھے کم از کم پرسنلی یہ پسند نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے, سنت بال رکھنا ہے, ٹینڈ کرانا سنت نہیں ہے. کرا لو کسی کو اچھا لگتا ہے, یا کوئی تربیت کے لیے کسی کی ٹینڈ کرا دے, کسی بچے میں زیادہ شو بازیاں آ رہی ہیں, پفیں بنا رہے ہیں, تو ابا کہتے ہیں دہشت گردی کو جڑ سے اڑا اڈا ہی تاکہ اس کی تربیت ہو, وہ ٹھیک ہے. تو خانقاہ میں اگر کوئی پیر و مرشد اپنے کسی مرید کو دیکھیں اس میں شو بازی کا عنصر بہت ہے, تو دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے وہ ٹینڈ کرا دیں تاکہ تیرے اندر جو شو مارنے کی عادت ہے وہ ختم ہو. تو وقتی طور پر یہ تربیت کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اس کو لازمی حصہ بنا لینا, جیسے بعض لوگ اس کو دینداری سمجھتے ہیں, پورا گروپ جا رہے ہوتے ہیں, سب کی ٹنڈیں ہوتی ہیں, مخصوص ٹوپیاں, مخصوص کپڑے, تو یہ تو دھڑے بندی ہے بھائی. اسلام میں دھڑے بندی نہیں ہے, سب جیسے سارے مسلمان رہتے ہیں آپ بھی ویسے ہی رہو. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, اتنے گہرے گھنے بال ان کے, اور پورے یہاں تک ایسا لگ رہا تھا, داڑھی بھی بڑی, تو مجھے لگا کہ کچھ جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے. مونچھیں بھی بڑی بڑی, داڑھی بھی بڑی, بال بھی اتنے بڑے. میں نے کہا یار کوئی ڈر جائے گا رات کو کوئی دیکھ کے, تو تھوڑا چھوٹے کرو ان کو. کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو رکھے. میں نے کہا میرے سلکی بال ہیں اور ہلکے بال ہیں, اتنے جنگل نہیں نظر آتا. آپ کے تو بال ایسے ہیں کہ وہ کبوتر انڈے دے گا اس میں آ کے بھائی. تو بہت سے لوگوں کی میں نے خود ٹینڈ کروائی ہے کہ آپ مت رکھو, شریف آدمی لگو گے, چھوٹے بال رکھو آپ, اور جس سے پتہ نہیں کیا لگ رہے ہو آپ. سلکی بال ہوتے ہیں نا, یا تھوڑے سے ہلکے پھلکے گھنگریالے ہوں تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے بال بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں, وہ پھر بہت بڑے رکھتے ہیں تو عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ پھر میرا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں, جی مفتی صاحب نے رکھے ہیں. بھائی شریعت کو فوکس کرو. ہم اگر ایک خاص لباس پہنتے ہیں تو وہ سنت نہیں بن جاتا. ہماری ایک پگڑی کا اسٹائل ہے تو وہ سنت نہیں بن جاتا. تو ہر آدمی کو جو لباس سوٹ کر رہا ہے, جیسے وہ اچھا لگ رہا ہے, وہ ویسا لباس پہنے. اس میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی مرضی کو دیکھے, پھر بیوی کی مرضی کو دیکھے. شریعت میں بیوی کو خوش کرنے کا حکم ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے کہ یہ والی ڈریسنگ آپ پہ اچھی ہے تو آپ وہ والی پہن لو. آپ بھی تو چاہتے ہو نا بیگم ہماری مرضی کی ڈریسنگ پہنے, تو عورت بھی چاہتی ہے کہ شوہر وہ والی پہنے جو جس میں مجھے اچھا لگے. وہ آپ نے پورا شامیانہ پہن لیا, پھر ٹینڈ کرا لی, تو بیوی کو کہاں اچھا لگے گا بھائی. وہ لگے گا ٹنڈے سے شادی تھوڑی ہوئی تھی میری, تو پورے پراپر آدمی سے شادی ہوئی تھی. تو خیر, تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عمر لمبی ہو, 100 سال عمر ہو, تو دوسرے کے کام میں ٹانگ بولو ناڑا. تو وہ شام گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں, بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو. ابا نے رکھ کے چپیٹ لگا دی ایک دن, تو میرا باپ ہے. اب پھر آتے ہیں لڑکے, ہم نے ابا کو یوں بولا, ابا نے چپیٹ لگا دیا, پھر یوں, پھر اور لڑائی. ابے بھائی تو اس کا باپ ہے یا وہ تیرا باپ ہے؟ آپ نے ایک دفعہ ابا کو بتا دیا ابا یہ چرس چھٹے مٹے آپ پہ سوٹ اتنا برا نہیں ہوتے, ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو ابا یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا, بس ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, اس کے بعد چپ. اب آپ سے سوال نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا کے پیچھے پڑ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو سمجھایا کہ آپ بتوں کو مت بنایا کریں, مجھے ڈر ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے, پورا رکوع ہے سورہ مریم کا. لیکن ابا نے کوئی پازیٹو رسپانس نہیں دیا. ابا نے کہا لأرجمنک, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, وہجرنی ملیا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. جب دیکھا نا بھائی یہاں تو کوئی امید نہیں ہے, تو اب یہ نہیں کہ پھر ابا نہیں, ابا بتوں کو چھوڑ دو, ابا جہنم میں جاؤ گے, میں نہیں چاہتا آپ جہنم میں جاؤ. بھائی اس سے وہ جہنم سے تو نہیں بچیں گے. آپ کی جو مشن ہے, آپ کی جو دعوت ہے, وہ ایک ابا پہ رہ کے بند ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہاں دعوت کا فائدہ نہیں ہے تو چھوڑو, کہیں اور جا کے محنت کرو. ہجرت کی وہاں سے. تو ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے بھی یہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
تو کہیں بھی آپ ہیں, آپ نے اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرنا. تو وہ جو محتمم تھے نا, جو مفتی نظام الدین صاحب نے جس کو رکھا, وہ سوری جو ٹیچر کو, تو وہ کبھی وہاں گھس رہا ہے کبھی وہاں گھس رہا ہے. بالآخر لکھنے والے نے لکھا کہ 1 سال کے بعد حضرت مفتی صاحب نے آرڈر دیا اس کو نکال دو یہاں سے, یہ فساد ہے, یہ جہاں بھی جائے گا یہی کرے گا, جا کے کبھی اس کو دیکھے گا. کچھ محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر محلے کے ہر گھر میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کس کے ہاں طلاق ہو رہی ہے, کس کے ہاں نکاح ہو رہا ہے, کس کی بچی گھر سے بھاگ رہی ہے, کس کی بہن سے کس سے تعلقات چل رہے ہیں. ساری نالج ہوتی ہے ان کو, کیونکہ اچھی بات نہیں ہے یہ. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو نوجوان کا واقعہ نا, اب اس کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی تو غلط ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, چھوڑ, تو اپنی جاب کو فوکس کر, اپنے افسروں کو مت دیکھ. نہیں جناب, چھوڑ دی جاب. جاب چھوڑنے کے بعد بے روزگار ہو گئے, بے روزگار ہونے کے بعد ٹینشن میں گئے, ٹینشن میں جانے کے بعد بس کیا ہوا آگے چھوڑو, میں حذف کر رہا ہوں. تو کبھی بھی فسادی بن کے زندگی مت گزارو, ہمیشہ مصلح بن کے زندگی گزارو. میرا معاملہ دیکھ لو یہاں الفلاحیہ مسجد میں, 20 سال سے میں امپلائی ہوں یہاں پہ. ان کو میں نے بولا میں آپ کا ملازم ہی ہوں, میں آپ کا باپ نہیں ہوں. ایک دفعہ مجھے کوئی بات کہتے ہیں, مجھے کہا نا پنجرہ ہٹا لو, ایک دفعہ کہا, میں نے پورا یہاں سے سیٹ اپ کیا کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مرغیاں بطخیں یہ سب گھوم رہی ہوتی تھی نا پیچھے, پوری وہ بکریاں کا پورا. صدر نے ایک دفعہ کہا یہاں سے مفتی صاحب یہ سب ہٹا لو, تو پوچھو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا ہٹانے میں. سمجھتے ہو, یہ میں اس لیے بھی وضاحت کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں میں نا بہت چک 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 پک پک چل رہی ہے, یہ کیا مفتی صاحب یہاں سے جا رہے ہیں, مفتی صاحب یہاں سے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. صدر صاحب نے بولا یہ لوگوں کو اعتراض ہے. میں نے کہا لوگوں کو نہیں, آپ بتاؤ آپ کو ہے کہ نہیں. لوگوں کو اعتراض ہو تو مجھے آگے بتائیں. اچھا یہ بھی صدر کا اکثر کمیٹیوں میں ہوتا ہے, جو کرنا خود ہوتا ہے بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے, پبلک کہہ رہی ہے. میں نے کہا پبلک کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, آپ بتاؤ. انہوں نے کہا آپ ہٹا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہٹا دیں. لوگوں نے مجھے کہا بھائی کیوں ہٹا رہے ہو. میں نے کہا ہمارے باپ کی جگہ نہ ہماری خریدی ہوئی جگہ ہے بھائی, انتظامیہ کی اجازت سے لگایا تھا. انہوں نے کہا ہٹا لو, تو ہم نے ہٹا لیا. اس سے انسان خوش رہتا ہے, ٹینشن میں نہیں جاتا. ہمیشہ محنت اپنی جگہ جب ہو بھائی, آپ کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہو, پھر کوئی ہٹا کے دکھائے, پھر آپ لڑو بھی. ہوتا یہ کہ ہمیشہ اچھا انسان کو افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آپ بالکل فیئر چل رہے ہو اور پھر کوئی آپ کے بارے میں خبریں اڑا دے کہ مفتی صاحب قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. اس سے بھی ٹینشن میں نہیں آؤ کہ بھائی ہم نہیں چاہتے, صحیح ہے نا, ہم نے قبضہ کرنا ہوتا کر لیتے. تو آپ بولتے رہو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو گھر میں دیکھ لو, دفتروں میں دیکھ لو, مسجدوں میں دیکھ لو, جو آپ کے پاس رائٹس ہیں کبھی بھی ان سے تجاوز کرنے کی کوشش بولو مت کرو. مسجد میں کسی کو امام لا کے رکھ لو نا, سارے امام ایک جیسے نہیں ہوتے. تھوڑے دنوں میں وہی امام کیا بنا ہوا ہوتا ہے, باپ بنا ہوا ہوتا ہے. کمیٹی کو ٹھڈے لین لگا کے اس نے سائڈ پہ کیا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ چندے بھی لے رہا ہوتا ہے ادھر سے ادھر سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو حیثیت کو تو پہچانے بھائی, تمہاری کیا حیثیت ہے. گھروں میں فسادات, دفتروں میں فسادات. میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو وہ ملفوظ پہلے مکمل کروں. انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کسی ادارے میں کسی نظام میں کوئی خرابی ہو, مدرسے میں یا کالج میں, یونیورسٹی میں, دفتر میں, ایک دفعہ بتاؤ کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بہت زیادہ کتنی دفعہ, 2 دفعہ. بہت زیادہ ہوا تو 3 دفعہ. کا تیسری دفعہ کے بعد مت بتاؤ. پھر فرمایا اب آپ کے پاس آپشن ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے تو چھوڑ دو, ٹھیک کرنے کی کوشش مت کرو. وہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس سے کیا ہوگا, غیبتیں, فسادات, وہ اس کی غیبت, وہ اس کی غیبت, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. آپ کی ساری صلاحیتیں جو اللہ نے کسی مثبت کام کے لیے رکھی تھیں, وہ ساری صلاحیتیں برباد کس میں ہو جائیں گی, غیبتوں میں برباد ہو جائیں گی آپ کی وہ ساری کی ساری صلاحیتیں. تو اس میں ایک بات انتہائی اہم ہے, جو بیان جو میں لے کے چلنا چاہ رہا تھا, یہ تو ساری تمہید ہے اس بیان کی, تمہید ہے. آگے بیان ابھی شروع ہوا نہیں ہے, لیکن میرے بیانات میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, سارا ٹائم کس میں نکل جاتا ہے, تمہید میں.
یہ جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا انسان میں، اپنے کام کو فوکس کرے، دوسرے کے، وہ لطیفہ سن لیں دوبارہ، آپ سن کے بور ہو گئے ہوں گے لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ لطیفہ یہ ہے، ایک بوڑھے میاں انہوں نے دیکھا کسی بچے کو سگریٹ پی رہا ہے، تو بچے کو جا کے بولا بیٹا سگریٹ پینے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ بچے نے کہا کہ میرے دادا کی عمر تو 100 سال تھی۔ تو اس بوڑھے نے کہا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے۔ جو سگریٹ پی رہا ہوتا تھا نا اس کو پینے دیتے۔ بچے کا غلط تھا الزام، کیونکہ بڑوں کی ذمہ داری ہے چھوٹوں کو سمجھائیں۔ میں اس سے یہ لیسن نہیں دے رہا کہ آپ بچوں کو روکیں نہیں سگریٹ سے، یہ بات غلط ہے، لیکن اس سے اتنی بات صحیح ہے کہ جو بھی دوسروں کے کاموں میں انٹرفیئر کرتا ہے نا، گھستا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح، جائے تمہارا لینا دینا نہیں ہے یار۔ ہاں نہی عن المنکر ضرور کرو، کوئی غلط ہو رہا ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ بتا دو غلط ہے۔ میں ایک مثال دے کے بیان کو ختم کرتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مثالوں سے نا بات اچھی طرح کلیئر ہو جاتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک مدرسے میں ٹیچر تھے، سندھ کا کوئی مدرسہ تھا، تو اجلاس تھا بقرعید سے پہلے، سارے علماء جمع ہوئے تھے۔ اجلاس میں یہ طے پایا کہ بقرعید میں جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کا کام ہم نے طلبہ کے ذمے لگانا ہے، تو طلبہ کو ہم مختلف جگہوں پہ بھیجیں گے، وہاں سے کھال لے آؤ، وہاں سے کھال لے آؤ، تو اس کی تشکیلات ہو رہی تھی، مشورے چل رہے تھے۔ ہمارے جو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے وہ اس مدرسے میں ایک سینئر ٹیچر تھے، وہ چپ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے نا بالکل خاموشی سے بیٹھے، مشورے چل رہے ہیں، اس کو فلاں جگہ بھیجو، اس کو یہ بھیجو، اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو، پوری بحث ہو رہی ہے، حضرت چپ۔ کافی دیر بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، کس کی کہاں تشکیل ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا میں اس عمل کو جائز ہی نہیں سمجھتا، بس چپ۔ یعنی طلبہ کو اس طرح سے کھالیں لینے کے لیے بھیجنا، اس سے دین کے علم کی حضرت کے خیال میں توہین ہے، کہ چندہ مانگنے کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت کی یہ رائے تھی کہ طلبہ جائیں لوگوں کے گھروں سے کھالیں لے کے آئیں۔ ہمارے حضرت کا استغنا ایسے تھا کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ حضرت میں نے جانور ذبح کیا ہے، تو اس کی کھال جو ہے نا، کھال کے لیے کوئی بندہ بھیج دیں آپ۔ حضرت نے فرمایا خود ہی بندے بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یعنی حضرت کو اس پہ غصہ آتا تھا کہ ہم یار ہم کو اس کام کے لیے رہ گئے، تمہارے یہاں سے گھر سے جا کے کھالیں اٹھا کے لائیں، یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے۔ تو حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ جو طالب علم ہے یہ بھی کب عالم بنیں گے تو یہ ان کے وقار کے خلاف ہے، ان کو ایسے ذلت والے کاموں میں لگایا تو ان کی مینٹلی گروتھ نہیں ہوگی، یہ چھوٹے کے چھوٹے، ہر وقت پھر یہی رہے گا، وہاں سے بکرے کی کھال مل جائے، وہاں سے دمبے کی کھال مل جائے، وہاں سے جو ہے نا 5 روپے مل جائے، وہاں سے 10 روپے مل جائے۔ حضرت کی رائے تھی، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو حضرت کا استغنا یہ تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی چندہ مانگنا ہے تو آپ ایک پروگرام کریں، اس میں چلائیں کہ بھئی ہمارے یہ مصارف ہیں، جو حضرات دینا چاہتے ہیں دیں، نہیں دینا چاہتے تو دفع ہو۔ کیا خیال ہے؟ یہ نہ کہیں دفع ہو، لیکن مطلب یہی ہے دینا ہے دو ورنہ پتلی گلی سے نکلو۔ جتنے ہمارے پاس وسائل ہوں گے ہم کام کریں گے، جو وسائل نہیں ہوں گے تو نہیں کریں گے کام، لیکن عزت کو داؤ پہ نہ لگایا جائے۔ تو حضرت چپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں جب مجھ سے پوچھا آپ کوئی مشورہ دیں تو میں نے کہا کہ میں تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا۔ تو جس نے پوچھا اس نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا، آپ اس لیے چپ ہیں، بس۔ اس کے بعد سب نے مشورے شروع کر دی۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو میرا فرض ادا ہو گیا، میں نے صرف ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، یہ نہیں کہ میں اس مجلس سے اٹھ کے بائیکاٹ کیا، جا رہا ہوں میں، تم لوگ طلبہ کو ذلیل کر رہے ہو، بند کرو یہ مدرسہ، اور پھر پورے سال محتمم اور طلبہ کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیو۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، آپ وہ مدرسہ چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے، ہو سکتا ہے وہاں یہ والی خرابی نہ ہو، کوئی دوسری گڑبڑ ہو، کسی اور ادارے میں جاؤ گے۔ حضرت فرماتے تھے اس طرح لوگ مدرسے تبدیل کرتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں سارے ادارے ایسے ہی ہیں، میں اپنا ادارہ بناؤں گا۔ پھر حضرت نے نام لے کے بتائے تھے ان اداروں کے، میں تو نہیں بتا سکتا، کہا پھر انہوں نے ادارے بنائے کہ ہم سب سے اچھا بنائیں گے، بنایا ایسا جو سب سے بدتر تھا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ والے ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک بناؤں گا۔ تو جو بنایا نا وہ ایسا تھا کہ وہ بالکل ہی کسی کام کا نہیں تھا وہ۔ تو اس لیے اجتماعی نظم میں کچھ نہ کچھ آڑا ترچھا ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بس آپ کا فرض کیا ہو گیا ادا، پتلی گلی سے نکل لیں آپ۔
لیکن کہاں بھائی ایسا تحمل مارکیٹ میں نہیں ہے. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے اور ہر آدمی بس, ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی, اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ 2-3 دفعہ بتا دو, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جگہ چھوڑ دو. آپ بولے بھائی پھر اب یہ میرے لیے برداشت سے کیا ہو گیا ہے, باہر ہو گیا. مثال کے طور پر اس کی بھی ایک مثال دوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو ایک کتاب دی گئی پڑھانے کے لیے مدرسے میں. حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے مدرسے میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. اب بار بار جب اصرار کیا گیا تو حضرت نے فرمایا میں نہیں پڑھا سکتا, مجھے آپ نکال دیں یہاں سے, میں یہ نہیں پڑھا سکتا, یہ میرے میں استطاعت نہیں ہے اس کے پڑھانے کی. میں سمجھتا ہوں پورے سال میرا بھی ٹائم ضائع ہوگا اور طلبہ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. تو جب میں کتاب کو صحیح نہیں سمجھتا, مجھے کسی اور کو دے دے تو میں چپ بیٹھا رہوں گا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور پڑھائے تو میں طلبہ کا دماغ خراب کروں, یہ کتاب فضول ہے, پھر اس سے نظام خراب ہوتا ہے. اس کی مثال ہے, باس نے آپ کے ذمے کوئی ایسا کام لگا دیا, اب وہ کام آپ کی مزاج کے سے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کیا کیا, ان کے ہاں ایک ڈرائیور تھا, اس ملازم کو انہوں نے ڈرائیونگ کے کام سے نکال کے کسی ایسے کام میں لگا دیا جو تھوڑا سا ذلت والا کام تھا. جو سمجھو گٹر صاف کرنے پر لگا دیا, فرض کرو کام کوئی اور تھا لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کا میٹر گھوم گیا, یار میں ڈرائیونگ کرتا تھا, مجھے بنگی والا کام میرے ذمہ لگا دیا. تو وہ کیا ہوا ہے, ان کے یعنی یوں سمجھیں کہ قتل پہ جا کے معاملہ ختم ہوا ہے, اتنی دشمنیاں بڑی ہیں. اب بھائی تو باس کو تو نے قتل کر دیا, اس سے بہتر نہیں تھا تو ریزائن دے دیتا کہ سر میں یہ کام نہیں کر سکتا. بس وہ دل میں نا نفرت لے کے بیٹھ گیا کہ یار میری انسلٹ ہو رہی ہے, میں پہلے ڈرائیور تھا, پہلے بھی ملازم تھا, اب بھی ملازم ہے, مجھے گٹر صاف کرنے پہ لگا دیا. بھائی تم سیدھا اس کو لکھ کے دے دو کہ سر یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے وہ آپ کی جاب چینج کر دے, اس کو کیا پتا, آپ گٹر صاف کرنے پر لگ گئے, وہ سمجھ رہے کہ یار خوشی خوشی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ ایک دفعہ اپنی رائے کا بھرپور طریقے سے اظہار کر دیا جائے کہ اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. انگلش میں کہو گے, گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھے گا, وہ اثر زیادہ ہوگا اس کے اوپر. اردو میں بولو گے تو نہ ڈرے گا نہ کوئی زیادہ اثر لے گا. انگلش میں بولو گے تو سمجھے گا کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی اوپر لیول کی چیز ہے. یہ بھی ایک سیاست ہے آج کل. کوئی بات کسی کو, میں نے ایک بیان کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے متعلق, وہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے کہا بھائی وہ مفتی نہیں ہے, ویسے ان کی لیکچروں سے بہت فائدہ ہوا ہے, مسائل کا علم ان کے پاس نہیں ہے. اتنے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, کسی نے لکھا بھائی تجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں وہ, یہ مفتی تجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. ہمارے ہاں پڑھا لکھا پتہ ہے کسے کہتے ہیں, جس کو انگلش آتی ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں, لیکن آپ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے ڈاکٹر فرحت ہاشمی بولا آپ نے کون سی یونیورسٹی میں عربی پڑھی ہے, تفسیر پڑھی ہے, فقہ پڑھا ہے, پراپر وے میں کہاں سے پڑھا ہے فقہ. ٹھیک ہے آپ کو درس قرآن آتا ہے اور ہم ان کی خوبی کو مان رہے ہیں, اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں نے پردہ کیا ہے, لیکن کسی کو کل بنا دینا, ہمیں آپ جاہل کہو. ملک کے سارے علماء جاہل ہو گئے جو اتنے 20-30 سالوں سے مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں, فقہ پڑھا رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, سب کے مقابلے میں ایک خاتون کے فتوے کو ترجیح دینا, یہ عقیدت میں غلو ہے. آپ ہمیں کہہ دو جاہل ہیں, لیکن ہمیں ہمارا لیبل لگا کے سب علماء کو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے, اب ان مولویوں کو کیا پتا. تو وہ پڑھا لکھا ہونا ہماری نظر میں پتا ہے پاکستانی کس کو, جس کو انگلش کے کچھ الفاظ بیچ میں آتے ہیں آپ کی اسپیچ میں, لوگ کہتے ہیں یار ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے. بھائی پڑھا لکھا ہر فیلڈ کا الگ ہوتا ہے. ڈاکٹروں کا پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو میڈیکل سائنس میں ماہر ہو, جتنی مرضی انگلش بولتا ہو. اگر وہ میڈیکل سائنس میں ماہر نہیں ہے تو ڈاکٹروں کا وہ پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا. انگریزوں میں تو بچہ انگلش بولتا ہے. میں امریکہ کینیڈا میں ایک سے ایک جاہل سے ملا ہوں جو فرفر انگلش بول رہا ہے, کخ بھی نہیں آتا ان کو. اتنے بڑے بڑے فارغ لوگ ہیں نا ان ملکوں میں, انگلش آتی ہے ان کو, وہ یہاں آ جائے. ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب اس کو یہاں لے جاؤ, پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اس کے لیکچر لوگ سنیں گے, انگلش فرفر بولتا ہے. میں نے کہا تو آ جا ہمارے ساتھ, میں یونیورسٹی میں تیرے لیکچر کرواؤں گا, 2-4 مضمون میں تجھے لکھ کے دوں گا, وہ رٹا لگا کے یاد کرنا انگلش میں. لوگ کہیں گے آج نہ ڈاکٹر اسرار, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک, نہ مفتی تقی عثمانی, اگر کوئی ہے تو یہ ہے, حالانکہ وہ بالکل کیا ہوگا, فارغ. تو یہ ہماری جہالت ہے کہ انگلش آنے کو ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے, علوم, علم نہیں علوم سمجھا جائے. تو انگلش تو ایک زبان ہے میرے بھائی, اچھی بات ہے انگلش آنا,
لیکن اگر آپ نے جس فیلڈ میں مہارت آپ کو حاصل کرنی تھی وہ پراپر وے میں نہیں پڑھا ہے تو آپ کو فارسی آتی ہو انگلش آتی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بڑا بہترین سوال کیا رفیع بھائی نے. کہتے ہیں بھائی حدیث میں تو آتا ہے جب ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. حدیث کی پوری الفاظ کیا ہیں؟ جب ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو اگر روکنے کی طاقت ہو, اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے. تو آپ کو طاقت ہے اپنے باس کو تبدیل کرنے کی؟ نہیں ہے نا طاقت. نظام طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے روکا, آگے جو اس کے نتائج نکلتے ہیں, آگے نتائج یہ نکل رہے ہیں کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا, مدرسے ٹوٹ گئے, سب ایک دوسرے کی غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں, اس کا مطلب طاقت نہیں ہے. طاقت کا مطلب یہ روکنے کا فائدہ ہو, فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو. اگر نقصان زیادہ ہو رہا ہے فائدہ کم ہو رہا ہے اس کا مطلب طاقت نہیں ہے. تو طاقت میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ کے نہی عن المنکر کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو زبردستی روک سکتے تھے, ہاتھ پکڑ لیتے ان کا, لیکن رزلٹ کیا نکلتا؟ پورا خاندان ٹوٹ جاتا اور دشمنیاں بڑھتی. تو بھائی یہ مطلب یہی ہے کہ طاقت نہیں ہے, تو اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوں. تو اس لیے پھر زبان, اور زبان سے بھی اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے جب بولا تو اس کے منفی پہلو زیادہ نکلیں گے تو پھر بولنے پر بھی پابندی ہے. ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے بس بولو 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 بولتے چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں کہ آگے نتائج کیا نکل رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.